ملک گیر احتجاج کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے حالیہ دنوں میں یہ بھی کہا کہ پنجاب میں بھی آپ لوگ احتجاج کریں گے۔ ابھی اگر آپ کو جلسے کی اجازت مل جاتی ہے اسلام آباد میں، تو کیا کوئی اور پارٹی بھی آپ کو اس میں جوائن کرے گی؟ کیا مولانا بھی جوائن کر سکتے ہیں؟ ایسی کوئی ہے، مطلب کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہو بیک گراؤنڈ میں؟ نہیں، مولانا صاحب کو تو ہم نے کوئی دعوت نہیں دی ہے، لیکن اگر پارٹی یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے دیگر پارٹیز کو دعوت دینی ہے اور فی الحال اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو سیاست ہے، ان کو دعوت بھی دی جا سکتی ہے، وہ آ بھی سکتے ہیں۔ لیکن فی الوقت جو ہے اس حوالے سے میرے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ کوئی ایسی تجویز پارٹی میں ہو۔ ٹھیک، اچھا سر، ایک اور چیز اب جو سامنے آ رہی ہے کہ آپ کو بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانا چاہ رہے ہیں، بانی چیئرمین، انہوں نے آپ کو نامزد بھی کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں وہ کردار ادا کر سکیں گے؟ میں ریزن بینگ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر بہت سارے آپ لوگ گلے شکوے کرتے ہیں کہ چیزوں اس طرح نہیں چلائی جا رہی جس طرح چلنی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، تو کس حد تک آپ ایک متحرک کردار ادا کر سکیں گے ایز اے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں خان صاحب کا مشکور ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا، کہ انہوں نے مجھ پہ اس منصب کے لیے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جہاں تک فرائض کی انجام دہی کا تعلق ہے، چونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بنیادی کام جو ہے وہ واچ ڈاگ ہیں، پاکستان کے حکومت کے اخراجات کی آڈیٹر ہے، تو لہٰذا پیسے کس طرح خرچ ہوئے، اختیارات کا استعمال کیسے ہوا، معاملات جو ہیں وہ ان میں ٹرانسپیرنسی ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے چونکہ میری اپنی ساری کیریئر 30-32 سال جو ہیں وہ نظام انصاف، قانون اور پھر ان ہی وابستہ جو ڈسپلنز ہیں ان سے وابستہ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید اگر موقع ملتا ہے، کیونکہ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت وقت شاید تمام نشستوں پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں، آئے دن ہماری تعداد گھٹ رہی ہے، اور ان کا بس چلے تو یہ تو اپوزیشن بھی خود ہی اپنے عطا تارڑ صاحب کو بنا دے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین اپنے نور عالم خان کو بنا دے، اگر ان کا بس چلے۔ بہرحال آج خان صاحب نے جو ہے یہ پیغام دیا ہے، ہماری چیف وپ جو ہیں کل اس حوالے سے باقاعدہ لیٹر جو ہے آنریبل اسپیکر کو بھیجیں گے، لیکن جہاں تک فرائض کی انجام دہی کا تعلق ہے، انشاءاللہ جو قانون کے تحت، آئین کے تحت اختیار ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کے ایک ایک پائی، ایک ایک روپے کے جائز خرچ کو انشاءاللہ انشور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اگر کہیں پر کوئی بدعنوانی پائی جاتی ہے تو انشاءاللہ قوم کا پیسہ ہے، نگلوا کے دم لیں گے۔ اچھا سر، آپ نے مریم بی بی کے اوپر ایک بڑا سنگین الزام لگایا، اور اب عظمہ بخاری صاحبہ نے آج بیان جاری کیا ہے، ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب اور شاندانہ گلزار صاحبہ اپنے بیان سے وہ مکر گئے ہیں، اور اپنے لیڈر کی طرح ان لوگوں نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے، تو کیا آپ اپنے بیان سے مکر گئے ہیں؟ ایف آئی اے میں جا کے آپ نے کوئی اور بات کی ہے وہاں پہ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جی یہ کیوں اس طرح یہ بیانات دے رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہاں آپ پہ کون مکر گیا ہے؟ نہیں، لیکن یہ کہاں پہ میں نے کہا ہے کہ میں مکر گیا ہوں؟ جیو نیوز نے کی ویب سائٹ سے یہ خبر چلائی گئی تھی دی نیوز کی، جو ایک جھوٹی خبر تھی جس کی میں نے کل مذمت کی، اور وہ پھر راتوں رات انہوں نے وہ خبر جو ہیں وہ ڈیلیٹ بھی کر دی، لیکن اس کی یہ میرے پاس موجود ہے شواہد، اور میں تیسری دفعہ ہے انہوں نے اس چینل نے بالخصوص میرے خلاف جھوٹی خبر پھیلائی ہے۔ اور عظمہ بخاری صاحبہ جو کہہ رہی ہیں، شاندانہ گلزار صاحبہ اور میرے حوالے سے، ان کو کہیں کہ آپ کی لیڈر صاحبہ کے اس عمل کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے ایف آئی اے میں۔ آج متعلقہ MNA صاحب جنہوں نے مجھے شواہد دیے تھے وہ بھی پیش ہوئے ہیں، اور میں اس میٹر کو عدالتوں میں بھی لے جاؤں گا۔ مجھے اپنے جان کے تحفظ کے شدید اندیشے اور خطرے ہیں مریم بی بی سے، اور میں کوئی مذاق کرنے یا مذاق اڑانے کے لیے ایف آئی اے نہیں گیا ہوں۔ میرے شواہد اگر کمزور ہوں گے تو یہ شواہد اب تک ان کے پاس پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ ایف آئی اے جو ہے ان کی ایک باجگزار ایک ادارہ ہے، تو لہٰذا انہوں نے دیکھے ہوں گے جو شواہد میں نے دیے ہیں
لیکن میرے حوالے سے ایسے میں میڈیا سے میں نے استدعا بھی کی ہے کہ مجھ سے وابستہ کسی بیان کی میرے سے تصدیق کے بغیر اپنے تئیں ذرائع کو جواز بنا کے نہ رپورٹ کیا جائے. عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی غلط بیانی سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ویسے اب حکومت بن گئی ہے، کابینہ بھی سامنے آ گئی ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق نہ نون لیگ سے ہے نہ کسی اور جماعت سے ہے. وزیر خزانہ ہو جائیں، وزیر داخلہ ہو جائیں، کسی وزیر کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی تحفظات ہیں؟ اور دوسرا، وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ وہ تنخواہ لیں گے نہ امارات لیں گے کابینہ کے لوگ، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے جسے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. پاکستانی قوم کو یہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے یا کرنا چاہیے کہ ایک تو وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گیا جو کیئر ٹیکر وزیر داخلہ تھا، اور جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ پنجاب تھا وہ یہاں وزیر داخلہ بن گیا. 7 اہم کلیدی نشستوں پہ براجمان کیئر ٹیکر جو ہیں اب یہاں PMLN اور پیپل پارٹی کی حکومتوں میں شامل ہو چکے ہیں. یہ اب واضح ہو گیا ہے بغیر کسی شک و شبہ کے کہ محسن نقوی اور محسن نقوی جیسے جتنے کرداروں نے آج نون کی حمایت سے یا پیپل پارٹی کی حمایت سے جو سینٹ میں یا سینیٹر بننے جا رہے ہیں یا جو بھی نشستیں حاصل کی ہیں یعنی کہ مناصب، یہ وہی لوگ ہیں. انہوں نے الیکشن کرایا اور یہ اب کلیئر ہیں کہ الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ، PDM اور یہ لوگ جو ہیں کیئر ٹیکرز، یہ سارے ملے ہوئے تھے. اب اس میں مزید کسی شہادت کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے، اور سب نے مل کے اور یہ جو ہے الیکشن کو ریگ کیا اور پاکستان کے لوگوں پہ جو ہیں یہ مظالم ڈائے. یہ اب کسی تابع شہادت نہیں ہے، محتاج شہادت نہیں رہی ہے.